اپنے تمام سننے والے اور دیکھنے والوں کا اس لائیو اسٹریم میں خیر مقدم کرتا ہوں، اور ہم ایک مرتبہ آپ کے سامنے ایک ہاٹ ٹاپک لے کر کے حاضر ہوئے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت جڑے ہوئے ہیں ڈاکٹر شہاب الوی صاحب اور انجینئر عادل خان صاحب، جو ایز اے ایکسپرٹ ہمارے ساتھ ایز اے اسپیکر اور اس ٹاپک پر جو ایکسپرٹ ہیں ایز اے ایکسپرٹ جڑے ہوئے ہیں۔ پچھلی بار کے لیے جو ٹیکنیکل ایشوز کی وجہ سے ہم لوگوں نے لائیو اسٹریم جو ہے وہ کینسل کر دی تھی، میں اپنے تمام لسنرز سے اور ویورز سے اس کے لیے معافی کا طلبگار ہوں، اور اسے ہماری کمزوری پر محمول کرتے ہوئے میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات اسے درگزر کریں گے۔ تو میں اپنا ٹاپک جو ہے زیادہ ٹائم ویسٹ نہ کرتے ہوئے ڈائریکٹ شروع کرتا ہوں، اور ہمارے جو ایکسپرٹ پینلسٹ اور جو اسپیکر ہیں ہمارے ساتھ پروفیسر عادل خان صاحب وہ بھی جڑ چکے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ آپ سے پہلا سوال۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ ڈاکٹر صاحب، دعا ہے آپ لوگوں کی۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے بہت شارٹ نوٹس پر جو ہے تیاری کی اور ہمارے کہنے پر اس ٹاپک کو جو ہے لوگوں کے سامنے پیش کرنے کا، تفصیلاً پیش کرنے کا آپ نے فیصلہ کیا۔ میں اس کے لیے بہت آپ کا شکر گزار ہوں۔ آپ نے وقت نکالا اور جو ہے ہمارے ساتھ یہاں پر لائیو اسٹریم میں حاضر ہوئے۔ میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے آپ سے جو ہے سیدھے دو ٹوک بات کرنا چاہتا ہوں۔ عادل بھائی، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ چونکہ تراویح کا جو ہے سیزن قریب آ گیا ہے، رمضان مبارک جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے، تو یہ ٹاپک جو ہے ہاٹ ٹاپک ہے، اور 8 اور 20 کی جو بحث ہے یہ فرقہ اہل حدیث اور مقلدین کے درمیان میں ایک وجہ تنازع رہی ہے، اور ہر طرف سے جو ہے اس پر دلائل دے کر کے اور بعض حضرات نے قصے اور کہانیوں کے ذریعے بھی جو خود ان کے دماغ کی اپج ہے اس کے ذریعے سے اپنے دلائل کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو سیدھا میں سوال پر آتا ہوں، وہ یہ کہ آپ کے پاس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 20 رکعت تراویح کے دلیل میں جو ہے کوئی حدیث اگر ہے تو اسے پیش کریں، اس کی سند اور وہ کس کتاب سے ہے، اس پر بھی جو ہے تھوڑی سی روشنی ڈالیں، تاکہ اگر کوئی ہمارے دیکھنے اور سننے والے لوگ ہیں اس کو محفوظ کرنا چاہیں تو محفوظ کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ سوال ہی بڑا عجیب اور اٹپٹا ہے، ٹھیک ہے، جبکہ جی اتنے سارے محدثین نے اس بات کی گواہی اور حدیثوں کو نقل کیا ہے، لیکن آج بھی جو ہے ہم کو جی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق اور ان نے جو حکم دیا اس کے تعلق سے ہم کو دلیل دینی پڑ رہی کہ انہوں نے 20 رکعت پڑھنے کی کہا تھا، حکم دیا تھا۔ جی بڑی تعجب کی بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال یہ سب چیزوں کو ہم سائڈ میں رکھتے ہیں، ہم جو دلیل ہم دلیل کو سامنے رکھتے ہوئے بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ایک کتاب ہے جس کا نام ہے مسند علی ابن جعد، مسند علی ابن جعد، جی ٹھیک ہے۔ اس میں جو ہے علی ابن جعد رحمۃ اللہ علیہ وہ انہوں نے بیان کیا ہے کہ انہوں نے کہا ہمیں ابن ابی ذئب نے خبر دی، وہ یزید بن خصیفہ سے روایت کرتے ہیں، اور وہ صاحب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ صاحب بن یزید کہتے ہیں کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لوگ رمضان کے مہینے میں 20 رکعت قیام کرتے تھے۔ جی یہ روایت جو ہے مسند علی ابن جعد کے اگر آپ دیکھیں گے تو اس کے صفحہ نمبر 413 پر موجود ہے، اور اسی طریقے سے سنن الکبریٰ للبیہقی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 698 حدیث نمبر 4288 پر بھی یہ روایت موجود ہے۔ اس میں کچھ اضافی باتیں بھی ہیں، لیکن وہ ہمارے اتنا ریلیٹڈ نہیں، کیونکہ مجھے صرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو 21 رکعت والی بات بیان کرنا وہ میں بیان کروں۔ اور یہ جو علی بن جعد رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کی جو ہے مطابعت بھی کی گئی، ورنہ ویسے تو مجھے مطابعت پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کیونکہ علی بن جعد کے تعلق سے جو ہے نا سکہ سب لکھا ہوا ہے تقریب میں، اگر دیکھنا چاہے جو تو وہ دیکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ وہ حوالہ بھی میں پیش کر دوں گا۔
تو ان کی مطابقت کی ہے جی یزید بن ہارون رحمۃ اللہ علیہ نے، ٹھیک ہے، کتاب الصیام للفریابی کے اندر صفحہ نمبر 131 حدیث نمبر اوکے 176، اور اس کی سند بھی صحیح ہے. جی تو یہ الحمدللہ جی روایت موجود ہے. اس کے ساتھ جو ڈاکٹر صاحب میں جو ہے نا اس روایت کے اندر موجود جو راوی ہیں ان کے حال بھی تھوڑا واضح کر دیتا ہوں، ان کے حال کے تعلق سے بتا دیتا ہوں کہ وہ جی کس لیول کے راوی ہیں. ٹھیک ہے، پہلے جو جی راوی ہے جو کتاب کے مصنف علی ابن جعد، ان کے تعلق سے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تقریب میں ان کے تعلق سے فیصلہ یا جو ان کا خلاصہ ہے، جو وہ تہذیب وغیرہ میں موجود جو اقوال ہوتے ہیں اس کی بنیاد پہ کرتے ہیں، اس کے جو ہے تقریب وہ تہذیب جو ان کی کتاب ہے اس کے رقم نمبر 4698 پر لکھتے ہیں وہ سکہ ثبت ہے. کیا ہے وہ؟ سکہ ثبت ہے. سکھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جی ہاں سکہ ثبت ہے، ڈبل توثیق ہے، ایک نہیں ڈبل توثیق ہے ان کی. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے جو دوسرے راوی ہے اس حدیث جی کی سند میں جن کا نام ہے محمد بن عبد الرحمن ابن ابی ذئب، ٹھیک ہے، یہ بھی جو ہے صحیحین کے راوی ہے، بخاری مسلم کے راوی ہے، اور ان کے تعلق سے بھی جو حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تقریب کے رقم 6082 پہ لکھتے ہیں سکہ فقی اور فاضل ہیں. اور تیسرے راوی ہیں اس روایت کے تیسرے راوی جو ہے یزید بن خصیفہ رحمۃ اللہ. ٹھیک ہے، ان کے اوپر تو انشاءاللہ تفصیلی بحث ہوگی بعد میں، لیکن یہاں جی پر جو ہے میں مختصر ان کا حالات جو ہے نقل کر دیتا ہوں. امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے النکت، جی کیا نام ہے؟ النکت. اس کے صفحہ نمبر 536 پہ وہ جی ایک حدیث نقل کرتے ہیں، اور اس حدیث کے اندر جو راوی ہے ان کے تعلق سے کہتے ہیں کہ یہ اس روایت کے جو رجال ہے وہ سکات اسبات ہے. کیا ہے؟ سکات اور جی اسبات ہے، مطلب ڈبل توثیق کر رہے ہیں حافظ ابن بات حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ. اور اس حدیث کے راوی جو ہے یزید بن خصیفہ اس حدیث کے اندر موجود ہے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے حافظ کے اور بھی جی فیصلے ہیں، جیسے کہ اگر آپ الاصابہ دیکھیں گے تو اس کے اندر انہوں نے سکہ مشہور کہا ہے اور تقریب میں سکہ کہا ہے. جی اور اگر ہم آج اگر جی سلفی علماء کی بات کریں گے تو مسند احمد کی تحقیق کی علامہ احمد شاکر رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر جی 134 پر یزید بن خصیفہ کے تعلق سے لکھتے ہیں سکہ حجہ ثبت. کیا لکھتے ہیں؟ سکہ حجہ ثبت. اور اسی طریقے سے مشہور غیر جی مقل ہاں ثبت، ہاں یہ تین ہے، تین کلمات ہے، ایک نہیں تین ہے. ٹھیک ہے، سکہ بھی کہا، حجہ بھی کہا، ثبت بھی کہا. اور پھر اسی طریقے سے مشہور غیر مقلد عالم ہے جن کا نام ہے ڈاکٹر وسیع اللہ عباس صاحب، وہ فضائل صحابہ کی تحقیق میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 545 پر یزید بن خصیفہ کے تعلق سے لکھتے ہیں کہ یہ سکہ حجہ ہے. کیا ہے؟ سکہ حجہ. ٹھیک ہے، اور جو چوتھے راوی ہے وہ صحابی رسول ہے صاحب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اب ان کی وہ تو صحابی ہے تو ان کے تعلق سے تو کچھ کہنا ہی نہیں ہے نا. تمام صحابہ جو عادل ہوتے ہیں، یہ تو اصول اہل سنت والجماعت کا. جی جی تو یہ حال ہے عادل ڈاکٹر بھائی، آپ صاحب، نے تمام راوی جو اپنی سکہ طرف سب، سے جی جی تمام راوی جی جو جی ہے بولیے سکہ بولیے، سب، مکمل کیجیے بات، پھر میں اپنی بات. سکہ ثبت ہے. ایک راوی سکہ ثبت ہے، ایک راوی جو ہے، دو راوی سکہ ثبت ہے، ایک راوی سکہ ہے، فقی ہے، فاضل ہے، اور چوتھا راوی جو ہے صحابی رسول ہے. اب اسے جی مجھے لگتا ہے اس سے بہترین سند کیا کوئی پیش کر سکتا ہے. ہاں، یہ سنہری سند لگ رہی ہے مجھے تو عادل بھائی. اب بہت بہترین سند ہے بھائی، اب اس پہ جی اور کوئی کیا کہہ سکتا ہے. جی جی چلیے، میں حجت تمام کرنے کے لیے کہ کل کو کوئی فرقہ اہل حدیث کا مجہول الحال اور کوئی جو ہے وہ چیخنے چلانے والا کوئی شخص اٹھ کر کے ویڈیو پر یا کوئی اور چیز پر جو ہے وہ آ کر کے اس طرح اعتراض کرنے لگے گا کہ آپ نے جو ہے ساری باتیں نہیں بتائی ہیں، آپ نے اپنی طرف سے یہ ساری باتیں کہہ دی ہیں، تو میں ان باتوں کو جو کہ قابل اعتنا نہیں ہے لیکن سننے والے چونکہ متاثر ہوتے ہیں، اس کے لیے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جو کچھ آپ نے بتایا سند کے بارے میں وہ تو ہم نے سن لیا، لیکن کیا آپ اس کے علاوہ بھی کسی نے، یعنی سلف و صالحین میں سے کسی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے؟ اور اگر صحیح کہا ہے اور ساتھ میں نور علی نور اگر کسی سلفی یا کسی فرقہ اہل حدیث کے کسی عالم نے اگر اس کو صحیح کہا ہو تو پلیز وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں تاکہ سننے والے
جو ہے اسے بھی محفوظ کر لیں اور کوئی مجہول الحال چیخنے چلانے والا شخص آ کر کے ان کو بہکانے کی کوشش کرے تو وہ جو ہے منہ کی کھائے اور ناکام ہو جائے. عادل بھائی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, کوئی جی جی ڈاکٹر صاحب کوئی مسئلہ نہیں. دیکھیے ڈاکٹر صاحب, پہلی بات تو نا یہ حدیث کوئی آج کی نہیں ہے, یہ کئی سالوں سے روایت ہو رہی ہیں اور مستند کتابوں کے اندر روایت موجود ہے اور امت کا اس پہ عمل رہا ہے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ بھائی کہ اس کو جو محدثین نے اس روایت کی سند یا حدیث کے تعلق سے کچھ کہا نہیں ہو. ٹھیک ہے, جیسے کہ اگر میں آپ کے سامنے چند محدثین کے حوالے نقل کر دیتا ہوں, تو سب سے پہلے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ ہیں. ٹھیک ہے, انہوں نے اپنی کتاب خلاصۃ الاحکام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 5760 پر اس حدیث کو سند وغیرہ کو جو ہے صحیح کہا ہے. اگر آپ دیکھیں گے تو انہوں نے کہا کہ بہقی نے اس کو روایت کیا اور اس کی سند کیا ہے, صحیح ہے. اسی طرح بس محدثین کے میں نام ذکر کرتے جاتا ہوں تاکہ جو ہے لوگ دیکھ سکیں اور اسکین پیج پہ وہ دیکھ بھی سکتے ہیں. امام ذیلی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جو ہے اپنی کتاب تابین الحقائق جو ہے اس کے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 178 پر لکھا ہے اس تعلق سے کہ حدیث کو صحیح کہنے والوں میں وہ بھی شمار ہوتے ہیں. اسی طریقے سے جو ہے امام تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے شرح منہاج, ٹھیک ہے, باحوالہ ہم امام ان کے باحوالہ مصابی, یہ بھی جو ہے کتاب ایک ہے امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ, اس کے حوالے سے ذکر کریں کہ وہ کہتے ہیں کہ تقی الدین سبکی نے بھی جو اس کی سند وغیرہ کو صحیح کہا ہے. اسی طرح سے امام ابن الملقن رحمۃ اللہ علیہ ہیں, انہوں نے البدر المنیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 350 پر لکھا ہے. اور امام ولی الدین عراقی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جو ہے طرح تصریف للعراقی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 97 پہ ہے. اسی طریقے سے امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ العنایہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 551. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ المصابیح صفحہ نمبر 28 سے 30 پہ آپ اگر مطالعہ کریں گے تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی. اسی طریقے سے جو ہے امام قسطلانی رحمۃ اللہ نے ارشاد الساری للقسطلانی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 426. اور امام شیخ الاسلام زکریا الانصاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جو ہے اس کو اپنی کتاب فتح الوہاب جو ان کی ہے اس کے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 58 پر کہا ہے. پھر امام المحدث ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے شرح نکایہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 341 پر. اور اسی طرح امام نموی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی آثار السنن میں صفحہ نمبر 251 پہ اس کی جو ہے اس کی سند وغیرہ کے تعلق سے اس کو صحیح کہا. ٹھیک ہے, اب جیسے کہ آپ نے کہا تھا کہ کیا کسی غیر مقلد علماء نے بھی اس کو جو ہے صحیح اس کی سند کو صحیح کہا یا روایت کو صحیح کہا ہے, تو سب سے زیر فہرست جو ہے میں جو ذہبی اثر ہے ہمارے غیر مقلد کا نام ہے مولوی الیمانی رحمۃ اللہ علیہ. ٹھیک ہے, ہم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں بھائی عزت سے نام لینا, محقق تھے, بڑے عالم تھے. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے, کتاب قیام رمضان میں ٹھیک ہے بہقی کی جو سند یا پھر جو اس روایت کی سند ہے اس کے تعلق اس کو صحیح قرار دیا. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے عادل بھائی آواز اچانک جو ہے وہ سلو ہو گئی ہے. جو تھے انہوں نے جامع تحقیق عبد القادر. آواز آ رہی ہے میری؟ اب آئی آپ کی آواز برابر. تھوڑا شاید مائک کا کچھ ایشو ہے, آپ مائک کے قریب ہو جائیں. ٹھیک ہے, تو ہاں وہ نہیں جی 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 میں مائک کے قریب ہو جاتا, اصل بات وہ آ گیا. ٹھیک ہے, تو میں واپس سے پہلا حوالہ دہرا دیتا ہوں. تو پہلا جو حوالہ وہ شیخ عبد الرحمان بن حی المولمی کا ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے اپنی کتاب قیام رمضان کے صفحہ نمبر 57 پر اس روایت کو صحیح قرار دیا. شیخ عبد القادر ارنو رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جامع اصول بتحقیق عبد القادر جو موجود ہے, آپ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 123-124 کا مطالعہ کریں گے تو اس میں انہوں نے اس کو صحیح قرار دیا. شیخ عبداللہ دویش نے تنبیہ القاری جو ان کی کتاب ہے اس کے صفحہ نمبر 47 اور 48 پر. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے شیخ حمود التویجری نے الرد علی کتاب المفتون کے جو صفحہ نمبر 132 پہ اس کو صحیح کہا. شیخ مصطفیٰ ادوی نے ان کی کتاب ہے عدد رکعت قیام اللیل صفحہ نمبر 36 اس پہ انہوں نے صحیح کہا. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے مشہور غیر مقلد عالم ہیں جن کا نام ہے غلام رسول صاحب.
ٹھیک ہے, یہ وہی ہے جنہوں نے محمد حسین بٹالوی کا تراوی پہ رد کیا تھا, کیونکہ ٹھیک ہے تراوی کے معاملے پہ رد کیا تھا. تو انہوں نے بھی جو ہے نا اس روایت کو صحیح کہا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں رسالہ تراوی صفحہ نمبر 38, اردو ترجمہ. یہ اصل بات یہ فارسی کتاب کی غالبا میرے خیال سے, یہ اس کا اردو ترجمہ. اب 7واں نمبر جو شیخ محب اللہ شاہ راشدی ہے, کیونکہ انہوں نے بھی جو اس روایت کی تصحیح و تحسین کی ہے اور اسے جو انہوں نے صحیح قرار دیا ہے. دیکھیں آپ مقالات رشیدیہ صفحہ نمبر 184. دیکھیے محب اللہ راشدی صاحب کے تعلق سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ان کا موقف کیا ہے ہم کو اس سے ابھی فی الحال لین دینا نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ کس کو راجے سمجھتے ہیں, کسے مرجو سمجھتے ہیں, ایک الگ معاملہ ہے, لیکن انہوں نے اس روایت کو جو ہے صحیح قرار دیا ہے. ٹھیک ہے, شیخ اسماعیل انصاری ہے, انہوں نے تصحیح و حدیث صلاۃ التراوی میں جو ہے اس کو صحیح کہا ہے. اور اسی طریقے سے شعیب ارنوت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی متعدد کتابوں میں اس کو جو ہے صحیح کہا. لیکن آپ کو میں حوالے کے طور پہ جو ہے آپ فتح الباری کا حوالہ دیتا ہوں. فتح الباری کی تحقیق جو ہے شیخ شعیب ارنوت نے کی ہے. ٹھیک ہے, جلد نمبر 8 ہے اور صفحہ نمبر 549, 549, جس کا حاشیہ نمبر 1 ہے, جس کے اوپر انہوں نے اس کو صحیح, اس کی سند صحیح کہا ہے. اور ایک اور مشہور سلفی عالم ہے جن کا نام ہے شیخ سلمان العودہ. ٹھیک ہے, انہوں نے بھی اپنی کتاب دروس رمضان, جن کے جو رمضان کے دروس ہے اس کی وہ جن کی کتاب ہے اس کے صفحہ نمبر 46 پہ اس کی وہ صحیح کہا ہے, اس کی سند یا صحیح کہا ہے. ٹھیک ہے, جی تو یہ کچھ لگ بھگ 10 عالم ہیں جن کے میں نے نام ذکر کیا. ایسے تو اور بھی کئی ہیں لیکن ٹھیک ہے فی الحال کے لیے 10 نقل کرتے ہیں. جی, بہت بہت شکریہ. اور میرے سننے والوں سے اور ہمارے چینل کو جن لوگوں نے فالو کیا ہوا ہے ان سے میں گزارش کو نوٹ کر کے رکھیں, تاکہ کوئی شخص اگر آپ سے اس حدیث کے بارے میں یہ کہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے تو آپ ان کو یہ 10 حوالے جو ہے وہ دکھا سکے. عشرۃ کاملہ, پورے 10 کے 10 مکمل حوالے آپ کے سامنے ہیں, اور اس کو سیو کر لیں تاکہ آپ کے لیے فیوچر میں بھی یہ ریفرنس کے طور پر کام آ سکے.